الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار کائنات سرور کائنات مفخر موجودات حامی بے کساں ہادی دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری گفتگو اور آج کا ہمارا موضوع وضو کے حوالہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمانے سے پہلے میری ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو قرآن پاک میں ڈھونڈیں، آیا کہ اس کا جواب قرآن پاک میں ہے کہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن ہماری عقلیں ناقص ہو چکی ہیں، ہم لوگ قرآن کے بڑا دور جا چکے ہیں، قریب آنے کے بجائے دور چلے جا رہے ہیں، دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن پاک کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ زیارت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھتے تک نہیں ہے۔ اور میں بات عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ پیش ہے آپ کو تو سب سے پہلے آپ نے اس کو قرآن پاک میں دیکھنا ہے۔ اگر قرآن پاک میں جواب مل جائے تو فابیہا، نہیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت مبارکہ احادیث مبارکہ میں دیکھنا ہے کہ وہاں پر آپ کو اس مسئلے کا جو آپ کو پیش آیا ہے اس کا حل مل جائے گا۔ اگر احادیث مبارکہ میں بھی نہیں ملتا، قرآن پاک میں بھی نہیں ملتا، تو پھر آپ فقہ کی کتابوں کو دیکھیں۔ اگر فقہ کی کتابوں میں بھی وہ مسئلہ آپ کو نہیں ملتا، اس کا جواب نہیں ملتا، تو پھر آپ اجماع امت، اس امت کے جو علماء ہیں ان کا جو آپ کو مسئلہ پیش آیا ہے اس کے اوپر ان کا کیا رد عمل ہے اور ان کا کیا کہنا ہے، ان کا کیا اتفاق ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج سے طہارت کے مسئلے مسائل شروع ہوں گے۔ سب سے پہلے وضو کی گفتگو آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے تلاوت کی کہ وضو کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید کے اندر صراحتاً ذکر فرمائے گئے۔ وضو کے جو 4 فرائض ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، سبحان اللہ، یعنی اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے منہ کو دھو لو، سبحان اللہ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو، سبحان اللہ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو، سبحان اللہ۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وضو کے 4 فرائض کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو چیزیں قرآن کے اندر ذکر ہوئی ہیں یہ فرائض ہیں، فرائض کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اگر ان میں سے ایک تھوڑی سی بھی جگہ خشک رہ گئی، اگر وہاں تک پانی نہ بہایا، نہ پہنچایا، وہ جگہ گیلی نہ ہوئی، خشک ہی رہ گئی، تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر قرآن پاک کو جو چھوا ہم نے اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ یعنی لہٰذا وضو جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور اہم چیز ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ میں چلتے ہیں کہ وضو کے کیا فضائل ہیں، کیا
درجات ہیں وضو کے کہ جو بندہ وضو کر لیتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، اس کے نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ چند احادیث مبارکہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آج وضو کے حوالے سے بیان کروں گا۔ امام بخاری اور امام مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا کہ جن کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ کس وجہ سے چمک رہے ہوں گے؟ کہ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے نماز کے لیے، قرآن کے لیے، اس کے علاوہ 24 گھنٹے وضو کی حالت میں جنہوں نے وقت گزارا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے اعضائے وضو جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، پہلی جو تھی وہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث تھی، اور یہ جو ہے یہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جائے۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ نے وضو کی فضیلت سماعت فرمائی۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں خدا را 24 گھنٹے جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے تو آپ وضو کر لیا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، ایک تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ آئیے تیسری احادیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ امام مالک اور نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو وہ کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو یقین مانے ہاتھ دھونے کے بعد انسان سب سے پہلے کلی کرتا ہے، پھر اس کے بعد ناک صاف کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، جب وضو کرتا ہے تو اس میں وہ کلی کرتا ہے، جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتا ہے تو ناک کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پلکوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ناخنوں کے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو وہ پیروں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتیٰ کہ پیروں کے جو ناخن ہیں ان کے بھی گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید بڑا ثواب ہے، بڑا اجر عظیم ہے کہ جب بندہ ایک انسان وضو کامل کے ساتھ وضو کامل کرے اس کے بعد مسجد کو جائے، یقین جانے آنکھوں کے، پلکوں کے، مونچھوں کے، دانتوں کے، ہونٹوں کے، ناک کے، اور اس کے علاوہ ہاتھوں کے اور پاؤں کے ٹخنوں کے، یعنی یہ سارے کے سارے گناہ ان سے جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، ایک وضو کا، پھر وہ نماز ادا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو 24 گھنٹے وضو میں رکھنے کا عادی بنائیں، اور اپنے آپ کو اور خود کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس کی ترغیب دلائیں تاکہ وہ 24 گھنٹے وضو کے اندر رہنے والے بن جائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ خود بھی نماز پڑھیں، نماز کے عادی بنیں، اور اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو بھی نماز کی ترغیب دلائیں۔ تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں، بلکہ چوتھی حدیث مبارکہ بزار نے باسناد حسن روایت کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ انسان وضو کرتا ہے، اس کے پہلے جو اس سے گناہ ہوئے وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، جو بعد میں ہونے والے رب وہ بھی بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچویں حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے وضو کے فضائل اور وہ بھی احادیث مبارکہ سے، کیا شان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ہمیں نوازا ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ کافر چاہے جتنی مرضی وضو کر لیں، جتنی مرضی طہارت حاصل کر لیں، لیکن ان کو فائدہ نہیں ہے۔ ان کو دنیا میں تو وہ صاف ستھرے نظر آئیں گے لیکن وہ ناپاک ہوں گے، اور صرف یہ فائدہ جو ہے مسلمانوں کے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چھٹی حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو بار کرے اس کو دونا ثواب ہے، اور جو تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یقین مانے، اور سارے ایسے ہی کرتے ہیں، 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اور 3 مرتبہ اعضائے بازو دھوتے ہیں، 3 مرتبہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ ہی کیا جاتا ہے، اور 1 مرتبہ سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ اور جو اس طرح کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میرا اور اگلے نبیوں کا طریقہ تھا، وہ ایسے وضو کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ بندہ کامل وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بزرگان دین کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر عمل پیرا ہوتے، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے، اپنی روز مرہ جو معاملات تھے اس کے اندر شامل کر لیتے، حتیٰ کہ وضو تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن وضو کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس موضوع کی آج کی آخری حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی
وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو بندہ یہ کلمات اور یہ دوسرا کلمہ جو بندہ پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے، اس مومن مسلمان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ بندہ جس دروازے سے بھی چاہے وہ اس سے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ۔ یقین جانیں اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ وضو تو ویسے بھی کرتے ہیں آپ لوگ، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے، یا مزارت پر آپ حاضری دینے جاتے ہیں تو وضو تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ وضو کر لیں تو وضو کے بعد اس کلمے کو دہرا لیا کریں اور یہ پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا کلمہ ہے کہ انسان اللہ کے ہاں گواہی دیتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، اور بندہ گواہی دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا باری تعالیٰ تیرے آخری نبی ہیں اور وہ تیرے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا کلمہ ہے اور یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ خدا را اپنی زندگی میں اس کو اپنا حصہ بنائیں، اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ آپ یہ سیکھیں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر آپ دوسروں کو بتائیں گے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے وہ جاری رہتی ہیں، ان کا اثار ثواب اس بننے والے کو ملتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جو انسان نے خود سیکھا، سیکھنے کے بعد آگے دوسروں کو سکھایا، وہ لوگ جتنی دیر اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب جو ہے ان کو بھی ملے گا اور اس بندے کو بھی ملے گا جس سے انہوں نے سنا ہوگا۔ یقین جانیں آپ یاد کر کے کسی دوسرے کو یہ مسئلہ سکھائیں گے یا وضو کا طریقہ یا وضو کے بارے میں کوئی ایک آدھی حدیث مبارکہ سنائیں گے، اس کو یاد ہوگی، یقین جانیں آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز نیک اولاد، حدیث مبارکہ میں جس تیسری چیز کا جو ذکر ہوا ہے وہ ہے نیک اولاد۔ اپنی اولاد کو اچھا بنائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، انہیں نمازی بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن و حدیث کا حافظ بنائیں، علم دین سکھائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔